امام غازی عباس کی بارگاہ میں کیا عرض کروں؟ وفا کا نشان ہے، وفا کا نام ہے، جب وفا کہہ دیں تو بے ساختہ زبان پہ غازی عباس کا نام آتا ہے، اور دفعتاً دماغ میں حضرت عباس کا نام آتا ہے۔ بڑے بڑے وفادار لوگ ہوئے ہوں گے، لیکن کمال وفا تھی، کمال وفا تھی حضرت غازی عباس کی۔ وہ میں واقعہ ہے کہ ایک دن نا امام زین العابدین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور غم حسین بھی دل میں پالو، یہ بھی ذہن میں رکھو، غم حسین دل میں پالو، اور یہ سوچا کرو، تصور کیا کرو، خیال کیا کرو، اپنے تصورات کی پریکٹس کیا کرو۔ کون سی پریکٹس؟ حضرت امام زید جو تھے نا، امام زین العابدین کے بیٹے، انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا ایک دن کہ بھیا باقر، ابا زین العابدین ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ امام باقر رونے لگے۔ فرمایا بھائی زید، تو نے کربلا میں اگر رسول کی بیٹیوں کو ویسے دیکھا ہوتا نا، میری پھوپھی زینب کو اور دوسری ہماری پھوپھیوں کو اور رسول زادیوں کو جیسے میرے بابا نے دیکھا ہے، تو بھی کبھی چپ نہ کرتا، تو بھی رویا کرتا۔ تو اے بہنوں والوں، بیٹیوں والوں، کبھی سوچو کہ وہ بھی کسی کی، وہ حسین علیہ السلام کی بہنیں تھی، وہ رسول کی بیٹیاں تھی، وہ علی کی بیٹیاں تھی، وہ سیدہ زہرا کی بیٹیاں تھی۔ وہ کبھی بیٹھ کے تنہائی میں سوچئے گا، کبھی بیٹھ کے تنہائی میں سوچئے گا کہ وہ پاک بی بیاں جن کا بازار کے ساتھ کبھی نام بھی نہیں آیا تھا، ان کے ہاتھ باندھ کے کھلے منہ بے پردہ، ان کے ہاتھ باندھ کے کس کے ان کی مشقیں سواریوں پر بٹھا کے بازاروں میں لے گیا۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے خیال میں سوچئے گا، اگر دل سینے میں ہوا نا گوشت کا، انشاءاللہ غم کی واردات ہوگی اور غم حسین علیہ السلام نصیب ہوگا۔ اس لیے احباب گرامی، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور مجھے حضرت غازی عباس سے وہ یاد آ گیا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کربلا کے بعد حضرت ام البنین غازی عباس کی والدہ اپنے پوتے حضرت غازی کے بیٹے عبید اللہ ابن عباس کو لے کر جنت البقیع میں جب آتی نا سیدہ زہرا کی قبر پہ، تو ایسا نوحہ پڑھتی، ایسے دلگیر جملے کہتی، ایسا غم کا اظہار کرتی کہ مروان جیسا خبیث بھی رو پڑتا، مروان جیسا ملعون بھی رو پڑتا۔ تو وہ اپنے گھر میں کہہ لیتی، یہ نوحہ کہہ لیتی، اپنے گھر میں اس تکلیف کا اظہار کر لیتی، جنت البقیع میں کیا لینے آتی تھی؟ سیدہ کی قبر پہ آ کے پتہ نہیں کیا کہتی ہوگی، اے پاک بی بی، کیا تو راضی ہے مجھ پر کہ میں نے کیسا عباس تیرے بیٹے حسین پہ قربان کیا؟ اپنے 4 بیٹے میں نے قربان کر دیے۔ تو یہ غم کی کیفیات ہیں۔ حضرت ام البنین کے دل سے کوئی پوچھے کہ انہوں نے کیا چیز میرے آقا حسین پہ قربان کی؟ اس لیے حسینیوں، اے میرے آقا حسین سے محبت کرنے والوں، یاد کیا کرو ان واقعات کو، یہ چھوٹے واقعات نہیں ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت غازی عباس کا بیٹا سامنے سے گزرا، امام زین العابدین رونے لگ پڑے، رونے لگ پڑے، آنسو آ گئے۔ سنیے گا ذرا توجہ سے، امام زین العابدین بیٹھے، حضرت غازی عباس کا بیٹا گزرا عبید اللہ، امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پوچھا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میرے نانا رسول پر 2 دن بڑے سخت تھے۔ ایک دن جب حضرت جعفر الطیار شہید ہوئے نا، میرے نانا بڑے غمگین تھے، بڑی تکلیف میں تھے، اور دوسرا دن جب حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، میرے نانا پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ یہ 2 دن میرے نانا کی زندگی میں بڑے سخت تھے،
لیکن سننے والوں، میرے بابا حسین کا ایک دن میرے نانا کے ان 2 دنوں سے بھی سخت تھا۔ ان 2 دنوں سے بھی سخت تھا۔ وہ 10 محرم کا دن تھا، اس کی سختی یہ تھی کہ میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے، میرے نانا کے امتی کہلوانے والے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے میرے بابا حسین کا گلا کاٹ رہے تھے۔ ستم یہ تھا کہ حسین کو قتل کر رہے تھے ثواب لینے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کہ جب ان کو دشمنوں نے نہیں کلمہ پڑھنے والوں نے گھیرا ہوا تھا، اور پھر فرمانے لگے اللہ رحم کرے میرے چچا عباس پر، جنہوں نے میرے بابا کے لیے بڑی مصیبتیں جھیلیں اور جنہوں نے اپنے بازو کٹوا دیے، جو میرے بابا حسین پر قربان ہو گئے۔ اور پھر فرمایا سنو، جب میرے بابا حسین پر میرے چچا عباس شہید قربان ہو گئے نا، تو اللہ نے ان کو 2 بازو عطا فرمائے، جس طرح فرشتوں کو بازو عطا فرماتا، 2 پر عطا فرمائے۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے، اور وہ جعفر الطیار کی طرح جہاں چاہتے ہیں اللہ کی زمین پر فرشتوں کے ساتھ سیر کرتے پھرتے غازی عباس، اور فرمایا دیکھنا قیامت والے دن میرے چچا عباس کو اللہ جب درجہ دے گا نا، تو ساری دنیا کے شہید رشک کریں گے کہ حسین کے بھائی کی شہادت پر اللہ نے کیا درجہ عطا فرمایا۔ اس لیے احباب گرامی یاد کیا کریں رسول اللہ کے بیٹوں کو، یاد کیا کریں اس رسول اللہ کے خاندان کو۔ یہ محرم کے ایام آل رسول کو یاد کرنے کے دن ہیں، یہ خوشیاں منانے کے دن نہیں ہیں۔ مولویوں نے اس باتوں پہ لگا دیا کہ قبروں پہ مٹی ڈالاؤ تم اور عورتیں، جاؤ جو ہے اتنی بار بیٹھ کے بس کلمہ پڑھ لو تاکہ ذکر نہ سنے کوئی۔ بہانے ہیں کہ آئیے جی 10 محرم کو اتنے 1000 بار ہم کلمہ پڑھیں گے امام حسین علیہ السلام کے لیے اور شہداء کربلا کے لیے، تاکہ لوگ منہ بن کے بیٹھے رہیں اور ان کو پتہ نہ کہیں چل جائے کہ یہ حسین علیہ السلام کے قتل کی واردات کیا ہے۔ اس لیے احباب گرامی میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، آپ جتنے بھی یہ دوست تشریف فرما ہے، میں کہتا ہوں میں روئے زمین کا خوش نصیب آدمی ہوں کہ مجھے اللہ نے میرے دوست بھی حسین دیے۔ میں اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا کہ میرے دوست بھی اللہ نے مجھے حسینی دیے ہیں۔ جس طرح حضرت اسلم بن عمر نے کہا تھا نا کہ میں حسینی ہوں اور مجھے سکون ہے، میرا آقا حسین میرے دل کا قرار ہے، میرا آقا حسین میرے دل کا سرور ہے۔ یہ دنیا کی تکلیفیں کیا ہیں، ایک ہی سرور کافی ہے کہ میرا آقا میرا حسین ہے۔ کیا زندگی جینے کا کرینہ دیا ہے میرے آقا حسین علیہ السلام کے غلام نے۔ اس لیے احباب گرامی سر اٹھا کے جئیں، حسینی بن کے جئیں، حسینی رہ کے جئیں، حسینی بنا کے جئیں۔ عہد کر لیں ہم خود بھی حسینی بن کے جئیں گے، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی حسینی بنائیں گے، تاکہ امام مہدی علیہ السلام اگر آج آ جائیں تو اللہ تعالی ہمیں ان کے سپاہیوں میں شامل فرما دے۔